قابل احترام بزرگ، آج آپ کے سامنے ماہ رجب کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی عرض کی جائیں گی۔ تاکہ جو باتیں صحیح سند سے اور معتبر طریقے سے ثابت ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور جو باتیں ثابت نہیں ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کو بچایا ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو بچایا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ان میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان سے بچے۔ ماہ رجب کے سلسلے میں ایک بات سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ ایک دعا ہے جو رجب کا چاند نظر آنے پر اور رجب کا مہینہ شروع ہونے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ثابت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے، یعنی ہمیں رمضان شریف نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رجب کا مہینہ شروع ہونے پر رمضان شریف کا شوق شروع ہو جاتا تھا، اس لیے رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات معتبر طریقے سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، بس ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اور عربی میں نہ مانگ سکیں تو اردو میں مانگ لیں، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان شریف بہت قریب آ جاتا ہے، اور رمضان شریف کی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ ہر سال ہم لوگ الحمدللہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اخبارات و رسائل میں ماہ رمضان کے فضائل کی نظر سے گزرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ جو آدمی قدر کرے گا وہی آئے گا، جو ناقدری کرے گا وہ محروم رہے گا۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی شروع کرنی چاہیے، اور رمضان کی تیاری یہ ہے کہ جس کے ذمے رمضان پچھلے رمضانوں کے روزے قضا ہوں وہ اپنے روزے رکھے، اور جن کی نمازیں خدا نخواستہ قضا ہوں وہ اپنی نمازیں ادا کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ ادا کر کے کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے پہلے اس کی تمام نمازیں قضا ہو جائیں، تمام نمازیں ادا ہو جائیں، پھر بھی رہ جائیں تو وہ رمضان شریف میں بھی ان کو ادا کرتا رہے۔
سجدہ تلاوت باقی ہو تو ان کو کر لے، پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا کرنا باقی ہو تو اس کو ادا کر لے، جتنے فرائض واجبات باقی ہیں ان کو ادا کر لے رمضان شریف سے پہلے ایسے بندوں کے جو حقوق اس کے ذمہ واجب ہیں اور ان کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو کوتاہی کو بھی دور کرے اور اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور رمضان شریف کی تیاری میں ایک بنیادی اہم پہلو یہ ہے کہ ابھی سے گناہوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دیں تاکہ جب رمضان شریف آئے تو اس کے پہلے ہی جھونکے میں اس کی بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جائے، جنت کے لائق ہو جائے، دوزخ سے بری ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اسی چیز کہ آدمی گناہوں سے بچنے کا عادی بن سکے، اس کی ابھی سے کوشش کرنی چاہیے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ نمازوں قضا ہونا تو ہر ایک کے ذمہ ضروری نہیں، روزے قضا ہونا ہر ایک کے ذمہ ضروری نہیں، زکوٰۃ کا واجب الادا رہنا ہر ایک کے ذمہ ضروری نہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہر ایک کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، ڈیڑھ عمر والوں کے لیے بھی۔ اور گناہ بھی ایسے ہیں کہ آج کل تو ہر گناہ ہی تقریباً عام ہے، بدنگاہی بھی عام ہے، غیبت کرنا کرانا سننا سنانا بھی عام ہے، جھوٹ بولنا بھی عام ہے، گانا سننا بھی عام ہے، فضول کوئی بھی عام ہے، غرض کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں عام ہیں۔ وہ جب عام ہے تو شاید ہی کوئی سب سے بچتا ہو، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو بچنے والے بہت کم ہوتے ہیں، مبتلا ہونے والے زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اختیار میں ہے گناہوں سے بچنا، بالکل اسی طرح جیسے کرنا سب کے اختیار میں ہے، بچنا بھی سب کے اختیار میں۔ تو جیسے گناہ کر رہے ہیں کرنے والے تو بچ بھی سکتے ہیں بچنے والے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ جو گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اور آئندہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا کوئی رمضان شریف سے پہلے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے گا اور پھر رمضان شریف شروع ہونے پر گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت زیادہ رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ تو رجب کے سلسلے میں ایک دعا تو ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت رجب کی ثابت نہیں۔ ماہ رجب کے اندر 27 رجب کے متعلق مشہور ہے کہ اس میں معراج ہوئی تھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ مشہور ہے، کوئی قطعی اور یقینی تاریخ نہیں ہے کہ واقعتاً اسی شب میں حضور کو معراج ہوئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض روایتوں سے کسی اور مہینے کا پتہ چلتا ہے، مختلف اقوال ہیں اس کے اندر۔ ان مختلف اقوال میں مشہور قول یہ ہے کہ رجب کی 27ویں شب میں معراج ہوئی، تو حتمی طور پر معراج کے لیے 27ویں شب بھی طے نہیں ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ معراج تو بلا شبہ ایک اصل حقیقت ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا،
کسی اور نبی کو اللہ پاک نے معراج اس طرح عطا نہیں فرمائی جس طرح حضور کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ آپ کی خصوصیات میں سے۔ لیکن جس رات میں یہ معراج ہوئی ہے اس رات کی بذات خود کوئی خاص فضیلت نہیں، جیسے شب قدر کی اور جیسے شب برات کی ہے اور جیسے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت ہے، عید کی رات کی فضیلت ہے، بقرعید کی شب کی فضیلت ہے، ان راتوں کی خاص خاص فضیلت ہے، اس میں خاص خاص عبادت، اس میں عبادت کرنے کا خاص ثواب ہے جو عام راتوں کے اندر نہیں۔ ایسی کوئی خاص فضیلت اس رات کی نہیں۔ اگر اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہوتی تو شب معراج متعین ہوتی، متعین نہیں۔ ہو سکتا ہے 27 رجب کو ہوئی ہو سکتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں ہوئی ہو، لیکن شب برات متعین ہے۔ شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر وہ رمضان شریف کے آخر عشرے کی 7 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ عیدین کی رات متعین، عشرہ ذی الحجہ کی راتیں متعین، تو جن راتوں کی خاص خاص فضیلت ثابت ہے وہ راتیں متعین۔ شب معراج کی بذات خود کوئی خاص فضیلت نہیں، لوگوں نے جو اپنی طرف سے فضیلتیں بنائی ہوئی ہیں ان کا اعتبار ہے، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی کہ شب برات میں جو شب معراج میں جو آدمی جاگے گا اور اس طریقے سے نوافل پڑھے گا، اس طرح سے عبادت کرے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا۔ بعض لوگوں کی طرف سے بیان کی جاتی ہے، خاص طور سے اہل فجر کی طرف سے اس رات کی بڑی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں اور عبادت کرنے کا بڑا ثواب بتلایا جاتا ہے۔ وہ کسی صحیح حدیث ثابت، کسی معتبر حدیث ثابت نہیں، عام طور پر وہ اپنی من گھڑت ہوتی ہیں، اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی 27 شب گزار کر جو دن آتا ہے جس کو 27واں دن کہتے ہیں، 27 تاریخ رجب کی ہوتی ہے، اس کا روزہ بھی ثابت ہے۔ اس دن کی حیثیت بس ایسی جیسے اور دنوں کی، جیسے 1 رجب کی ہے، 2 رجب کی ہے، 3 رجب کی ہے، جیسے اس کی حیثیت ہے وہی 27ویں دن کے روزے کی، اور جیسے 1 رجب کی شب ہو کہ 2 رجب کی رات ہو، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ اس لیے اس رات میں جاگنے کا اور جاگ کر کوئی خاص عبادت کرنے کا کوئی خاص ثواب نہیں۔ عام راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہے اور عام دنوں کی طرح وہ ایک دن ہے۔ جو لوگ اس راتوں میں، اس رات میں اور اس دن میں خصوصی فضیلت بتلاتے ہیں وہ معتبر ہیں۔ شب معراج کی ایک بات بڑی قابل قدر ہے جس کو احادیث طیبہ کے اندر بطور خاص بیان کیا گیا ہے اور عام طور پر سب کو معلوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ جل شانہ نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی، اور آپ وہ 50 نمازیں لے کر کے واپس تشریف لائے تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بنی اسرائیل کا میں نے بڑا تجربہ کیا، ان پر جو نمازیں فرض تھیں وہ تو ادا کرتے نہیں تھے، حالانکہ ان کی نمازیں بہت کم تھیں، غالباً ایک روایت کے مطابق 2 نمازیں ان کے اوپر فرض تھیں کہ تو وہ تو ان سے پڑھی نہیں جاتی تھی۔ آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ واپس جائیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ اس میں کچھ کمی فرما دیں۔ تو آپ واپس
واپس تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو پھر آپ نے بتایا 5 نمازیں کم ہو گئی ہیں. آپ نے کہا 45 بھی بہت ہیں. آپ کی امت کہاں 45 نمازیں پڑھے گی؟ میری امت تو پڑھتی نہیں تھی، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ آپ دوبارہ جائیے. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ آپ کو واپس جانے کے لیے فرمایا، یہاں تک کہ 45 معاف ہو گئے، 5 رہ گئے. جب 5 رہ گئی تب پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابھی بھی آپ واپس جائیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی نمازیں کچھ اور کم کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو مجھے حیا آتی جاتی ہے، اب مجھے واپس جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مزید نمازیں کم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے حیا آتی. میں تو کیا رہا جانا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی امت پر نمازیں تو 5 فرض ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے. کیونکہ حضور کی امت پر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آپ کی امت کی نیکیوں کا ثواب کم سے کم 10 گنا ہے. جب 10 گنا ہے تو ایک نماز پڑھیں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا. 10 پنجے 50 ہو گئے. اس طرح سے 50 پڑھتے ہیں ہم 5 نمازیں، ثواب ملتا ہے 50 نمازوں. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی. اور یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل ہے کہ انہوں نے یہ آسانی کروا دی ہے کہ اب بجائے 50 کے 5 ہی رہ گئے، ورنہ تو 50 ہوتی تو بس دن بھر مسجد میں ہی رہتے. اس 5 نمازوں کو بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے. مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں باجماعت مع تکبیر اولیٰ کے سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور خواتین اپنے گھروں کے اندر مستحب وقت کے اندر بڑے آرام و سکون سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز جو رجب کے مہینے میں رجب کی نسبت سے بطور خاص ایک کام کیا جاتا ہے اور وہ ہے رجب کے کوڑے. یہ بہت پرانی رسم ہے اور یہ کب سے چلی آ رہی ہے؟ ہندوستان سے چلی آ رہی ہے. انڈیا سے آئی، انڈیا میں بھی ہے، یہاں بھی، اور دوسرے ملکوں میں کہیں سننے میں نہیں آیا کہ وہاں پر بھی یہ رسم ہوتی ہے. یہ انڈیا کے اندر ہی، وہاں سے انڈیا سے پاکستان آئے لوگ ہیں، وہ وہاں سے لے کر یہاں پر آئے. اور یہاں پر بھی ہر سال کتنے ہی منع کر لو، کتنے کچھ کہہ دو، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ پکے ہیں. نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، کونڈے ضرور بڑھیں. یہ ان کے یہ رسم پکی. بس لوگوں نے معلوم نہیں کھانے پینے کے کچھ ایسے طریقے شیئر کر رکھے ہیں مختلف مہینوں میں کہ علمان والا بھی کہ رجب کے اندر کونڈے، جیسے شعبان آیا 15 شعبان کو حلوہ، اس کے بعد پھر ربیع الاول میں بریانی اور محرم میں حلیم ہجرا. یہ خاص کھانے خاص مہینوں میں لوگوں نے لازم کر رکھے ہیں اپنے سے کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی حج کرے یا نہ کرے، کوئی گناہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، لیکن محرم کے مہینے میں حلیم کھچڑا ضرور پکے، ربیع الاول میں بریانی ضرور بنے، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں رجب کے اندر کونڈے ضرور. اس کے خاص طریقے، خاص اس کا ثواب بتایا جاتا ہے. وہ سب اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. لہٰذا کس سے بچنا چاہیے؟ جو سن رہے ہیں کم از کم وہ تو بچیں، اور جو نہیں سن رہے ان تک صحیح بات پہنچاتے ہیں کہ بھائی یہ ثابت نہیں ہے. اگر یہ کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے. رجب کے سلسلے میں حضرت مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہ نے ایک عجیب و غریب بات بیان فرمائی. وہ بیان یہ فرمائی، وہ بیان تو فرمائی آپ نے شب معراج کے سلسلے میں کہ شب معراج اگر فضیلت کی رات ہوتی تو حضور سے اس کا ثبوت ہوتا، صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہوتا. اب یہی بات رجب کے روزے کے سلسلے میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں،
اور یہ بات کونڈوں کے سلسلے میں بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ بات یہ حضرت فرمایا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی. نبوت ملنے کے بعد آپ دنیا میں 23 سال زندہ رہے. 23 سال. نبوت کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا. تو معراج ہونے کے بعد بھی 18 سال تک آپ دنیا میں زندہ رہے. 18 سال میں سے کسی رات کسی مرتبہ بھی آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے شب معراج میں ساری رات جاگنے کا بطور خاص اہتمام کیا ہو یا صحابہ کرام کو اس میں جاگنے کے لیے فرمایا ہو یا 27ویں شب گزرنے کے بعد 27واں روزہ رکھنے کے سلسلے میں آپ نے کوئی فضیلت کی ارشاد فرمائی ہو. 18 سال تک آپ نے تو کچھ فرمایا معلوموں کے ساتھ. ایسے اگر وہ 27ویں تاریخ میں پونے اگر کوئی نیک کام ہوتے تو معاذ اللہ حضور بیان نہ فرماتے. آپ ضرور ارشاد فرماتے, اس کی فضیلت بیان فرماتے, اس کی اہمیت بیان فرماتے اور آپ خود اس کو اس کی تلقین فرماتے. آپ نے کچھ نہیں فرمایا. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام کا دور جو خیر القرون کہلاتا ہے, صحابہ کرام کا دور 100 سال تک رہا. آپ کے وصال کے بعد جو سب سے آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا ہے وہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی فضا کے بیٹے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا. ان کا انتقال ہوا ہے حضور کے انتقال کے تقریباً 100 سال کے بعد. اور فضل بن عباس کے انتقال کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی باقی نہیں. یہ آخری صحابی ہیں فضل بن عباس اللہ تعالیٰ جن کا انتقال ہوا. 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں رہے. کتنا بڑا زمانہ ہے. کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے شب معراج میں کوئی خاص شب کی وجہ سے عبادت کی ہو یا 27ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بتائی ہو اور اہتمام کیا ہو یا اس تاریخ میں کوئی پونے وغیرہ بنائے ہو. تو سب سے زیادہ تو بتانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے کوئی خیر کی بات ایسی نہیں چھوڑی جو بتانا نہیں ہو, کوئی شر کی بات ایسی نہیں چھوڑی جس سے خبردار نہ کرتی. جتنی خیر کی باتیں تھی آپ نے سب بیان فرما دی, جتنی برائی کی باتیں تھی وہ سب آپ نے بیان فرما دی. پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا حضور کے اتباع میں کہ آپ کے دین کو پھیلاتے رہے. جو کچھ آپ نے سنا تھا, جو کچھ آپ کو کر کے دیکھا تھا, جو کچھ آپ نے ان کو بتایا تھا وہ سب دوسروں تک پہنچاتے رہے. سمجھو یہ پھر اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے اور اپنا بنایا ہوا طریقہ غیر مطلب جس سے بچنا چاہیے. بس جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بس دعا ساتھی سے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے اور رمضان شریف کی تیاری شروع کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو رجب کے متعلق تھا. اب حضرت ہی کچھ ایک آدھ نصیحت پڑھ لیتے ہیں, وصیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے وصیتیں حضرت حکیم علومت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان ہو رہی ہے. حکیم علومت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنے سے آدمی پرہیز کرے, چاہے وہ باتیں جائز اور مباح ہوں. انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. زبان سے جو کچھ بولے گا یا تو دین کی بات بولے گا, اللہ کا نام لے گا, اللہ کے رسول کا نام لے گا, ذکر کرے گا,
تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، دین کی باتیں کرے گا، یہ تو صلاۃ الخیر کے اعتدال کے ساتھ ضرور اس کے اندر لگنا چاہیے. یا جو کچھ اس کی زبان سے نکلے گا اللہ نہ کرے وہ گناہ کی بات ہوگی. جو کچھ زبان سے بولے گا گناہ کی بات بولے گا. تو خدا نہ خاص سے کسی غیبت کرے، جھوٹ بولے، کسی کو طرد کرے، کسی کو طعنہ دے، کسی کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے، پھول پھول بکے، کسی پہ الزام لگائے، یہ گناہ کی بات ہے. گانا گائے، گالی بکے، جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی گواہی دے، تو یہ تو بھائی اللہ بچائے سب گناہ کی باتیں. ان سے تو بچنا ہی چاہیے، بچنے کا حکم. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے، جو کچھ بولتا ہے وہ نہ کوئی دین کی بات ہے، نہ کوئی گناہ کی بات ہے، جائز اور مباح بات ہے. اس میں نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی اس کے اندر گناہ ہے. ایسی باتیں بھی آدمی کرتا ہے. اس کے بارے میں حضرت یہ فرماتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ جائز اور مباح بات اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی کثرت اور ذاتی یہ بھی نقصان دہ. جب زیادہ باتیں کرے گا اور زیادہ بولے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یا تو وہ جائز بات کرتے کرتے کسی گناہ کی بات میں مبتلا ہو جائے، تو جناب وہ جائز بات کرتے کرتے جو گناہ میں مبتلا ہو گیا، یہ جائز بات گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن گئی. نہ زیادہ بولتا نہ گناہ کے سامنے گناہ کی باتیں مبتلا ہوتا. اس لیے فرمایا زیادہ جائز باتیں بھی مت کرو، جائز اور مباح باتیں بھی کم سے کم کرو. زیادہ کرو گے تو گناہ میں ہی مبتلا ہو رہا. اور اگر اس نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی تب بھی جائز اور مباح باتیں زیادہ کرنے سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے. دل میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے. اور قساوت اسے کہتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے سے آدمی کا دل جو ہے نا وہ مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر گناہوں سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، نیک کاموں کا شوق ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں قساوت. کتنا بڑا نقصان ہے. دیکھو اگر زیادہ باتیں نہ کرتا تو اس کا دل مردہ نہ ہوتا. اور دل مردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نیک کاموں کا شوق ہوتا، اچھے اچھے کام کرنے کا اس کا دل چاہتا، اور گناہوں کی نفرت اس کے دل میں رہتی. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گانا گانا بہت بڑا گناہ ہے، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہے اور وہ ہے. تو ان گناہوں سے اس کے دل میں نفرت بھری رہتی ہے. اور جتنی نفرت دل میں ہوگی اتنے زیادہ بچے گا. اور شوق رہتا ہے اس کے اندر اچھے اچھے کاموں، نماز پڑھنے کا، تسبیح پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، اللہ اللہ کرنے کا، نیک مجلس میں جانے کا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا. اس کے دل میں شوق ہو. یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے. جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کے دل میں اچھے اچھے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، برے کاموں سے بچنے کا شوق ہوتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بڑی ندامت ہوتی ہے اور وہ گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. تو پھر وہ ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو بآسانی طے کرتا چلا جاتا ہے. اور دل مردہ ہوگی تو مردہ ہونے کا مطلب یہ ہو کہ اب اس کے اندر نیک کاموں کا شوق ہی نہ رہا. نتیجہ کیا، وہ نیک کام نہیں کر پائے گا کہ جتنے پہلے کر رہا تھا اس سے کم کر سکے گا. نقصان تو ہو گیا. اور ساتھ ساتھ گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی. اور جب گناہوں کی نفرت ہو گئی تو نفرت ہی تو روکنے والی تھی گناہوں سے. جب وہ نفرت ہی خدا نخواستہ ختم ہو گئی اور وہ گناہ بھی کر بیٹھے تو اسے پرواہ ہوگی. جیسے میں نے پہلے مرتبہ میں کہا کہ وہ جائز بات کرتے کرتے اب گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے. اس لیے کہ اب اس کے دل کے اندر تو گناہ سے روکنے والی چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. یہ ہے کتنا بڑا نقصان. تو زیادہ باتیں کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس میں قساوت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنا چاہے مباح ہو
اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب زیادہ باتیں کرنے سے آدمی کیسے پرہیز کرے؟ تو پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ کیا تھا کہ آدمی عام طور پر تو خاموش رہنے کی عادت ہے. آدمی خاموش رہنے کی عادت ڈالے. عادت جو ہے نا کم بولنے کی. جب بولے بالکل جائز اور مباح بات بلا شبہ بولے. جہاں ضرورت ہو بولنے کی بلا شبہ بولے. خدا نخواستہ بولنے سے منع کرنا مقصود نہیں، زائد اور ضرورت بولنے سے روکنا مقصود ہے. جب عادت آدمی کو خاموش رہنے کی ہوتی ہے تو پھر آدمی بقدر ضرورت آسانی کے ساتھ بولتا ہے. اور جس کے اندر خاموش رہنے کی عادت نہیں ہوتی بلکہ اللہ بچائے اس کے الٹ زیادہ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. بس وہ تو جہاں بیٹھے گا بس بولتے ہی رہے گا، جہاں بیٹھے گا وہیں بولتا رہے گا، جہاں بیٹھے گا گھر جائے گا تو وہاں بولے گا، دکان میں بیٹھے گا تو وہاں بولے گا، مسجد میں جائے گا تو وہاں بولے گا. اور جب زیادہ بولے گا تو کیا بولے گا؟ جائز وہ باتیں تو بہت ساری نہیں ہوتی. اس کے ساتھ پھر یا تو فضول باتیں آئیں گی، فضول باتیں خود ایک گناہ ہے، یا پھر گناہ کی باتیں آئیں گی کیونکہ وہ تو برابر بولے جا رہا ہے، زبان سے برابر بولے جا رہا ہے. جب برابر بولے جا رہا ہے تو کہاں تک وہ جائز و مباح باتیں کرے گا؟ وہ جائز و مباح باتیں بھی زیادہ کرے گا تو بھی اس سے نقصان، اور وہ جائز و مباح باتیں بھی وہ کہاں تک بولے گا؟ لازماً اس کی زبان سے جو گناہ کی باتیں نکلیں گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر زبان گناہوں کے زبان گناہ تو پیچھے ہیں، بڑے بڑے گناہ زبان کے نتیجے کی تقریباً سب میں مبتلا ہو جائے گا یہ زیادہ بولنے کی وجہ سے. اور جس کے اندر خاموش رہنے کی عادت ہوگی وہ اول تو بولے گا ہی، اور بولے گا تو بقدر ضرورت بولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب بقدر ضرورت بولے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فضول باتیں کرنے سے بچ جائے گا. یہ اصل مقصد. اور ایک وسیع حضرت نے یہ فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بلا ضرورت شدیدہ ملنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. دین کی ضرورت سے ملنا ہو، دین کے ملنے کا دائرہ بہت وسیع ہے، دین کی نسبت سے ملنے کا دائرہ بہت وسیع ہے. دین کی نسبت سے ملنا اپنے ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہوتا ہے، اپنے دوست احباب سے بھی ہوتا ہے، نیک لوگوں سے بھی ہوتا ہے. جب جس کی ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو، جس کی ضرورت ہو بلا شبہ مل جاتی. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو رہتا ہی ہے، بیوی بچوں کی نسبت سے جن سے تعلقات ہیں، رشتے داری ہے، ان سے بھی ملنا ہوتا ہے. تو دین کی نسبت سے ملنے کا دائرہ بہت وسیع ہے. نیک لوگوں سے ملنا، ان کی صحبت میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ بھی اس کے اندر آ گیا. اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں. اور دنیا کی نسبت سے بھی ملنا پڑتا ہے. صبح شام تک انسان کو دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر یا دنیا کی ضروریات کی بنیاد پر بھی آدمیوں کو ملنا پڑتا ہے. خریدنے کے لیے جانا ہے، بیچنے کے لیے جانا ہے، کسی کام کرانے کے لیے جانا ہے تو ملے گا جبھی تو کام ہوگا. اب چاہے بالواسطہ ملے یا بلا واسطہ ملے لیکن ملنا پڑتا ہے. تو دنیا کے جائز کاموں کے لیے بھی ملنے کا بہت بڑا دائرہ ہے. بلا شبہ اس کے لیے بھی ملے، بات چیت کرے اور ان سے گفتگو کرے. حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بلا ضرور ہے. بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب تک کسی کے پاس جا کے بیٹھ نہ جائیں اور اس سے 100 باتیں نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. خامخواہ ملنے کی عادت ہوتی ہے، خامخواہ گھومنے کی عادت ہوتی ہے. جیسے بعض بازاری ہوتے ہیں، بعض مرد بھی بازاری ہوتے ہیں، بعض عورتیں بازاری ہوتے ہیں. یعنی ان کو بازار میں کوئی خریدنا نہیں ہوتا، بس مارکیٹ میں جا کر کے اس دکان پر ریٹ معلوم کیے تو اس دکان پہ جا کے ریٹ معلوم کیے. دکانداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، یہ خریدنے نہیں آ رہا ہے، یہ پوچھنے آ رہا ہے. خالی پتا ہوتا ہے ان کو. اور تو کوئی پتا ہوتا ہے کہ یہ صرف مارکیٹ میں چکر لگانے آتی ہے، خریدتی نہیں ہے. اور یہ جو آدمی آیا یہ خریدنے بھی نہیں آتا ہے، یہ خالی ریٹ معلوم کرنے کے لیے معلوم گھومنے آتا ہے وہاں. تو بازاری کہلاتے ہیں. ان کا کام بس بازار میں گھومنا ہوتا ہے. بس صبح شام بازار کا چکر لگا رہے ہیں. جب تک بازار کا چکر نہ لگا کھانا ہضم نہ ہو. تو بازار میں جا کر کے ادھر گھوم نہ لیں، 2-4 دکانوں پہ جا کر کے ریٹ معلوم نہ کریں، 2-4 آدمی ان کو وہاں سے دفع نہ کر دیں، اس وقت انہیں چین نہیں آتا. تو فالتو کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکیلے بیٹھ نہیں سکتے. وہ جناب گھر میں بیٹھیں گے تو جس کے پاس بیٹھیں گے تو گھنٹوں بعد
اور عورتیں اتنی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں علمان والا دین، ایسی بات مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے پیٹ چھڑانا مشکل، وہ کہیں آگے بیٹھ جائیں تو کام نہ کر دیں، باتیں کرتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے، اتنی باتیں کہ پتنی کہاں سے ان کے ذہن میں آتی، تو ان کو جب تک کہ وہ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں انہیں سکون نہیں آتا۔ تو حضرت اس سے منع کرنا چاہتے ہیں کہ جناب بلا ضرور ملنا بھی نقصان دہ، اس لیے کہ ملنے میں پھر آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، نہ اتفاقی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور طرح طرح گناہ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق چاہتا ہے، آپ نے آپ بھی کامیابی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ بلا ضرورت ملے جلے بھی نہیں، ہاں جہاں ضرورت ہو، چاہے دین کی وجہ سے ہو یا دنیا کی وجہ سے ہو، تو اس میں ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ خاص طور پر اس سے ایک خاص نصیحت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ خاص طور سے جب کہ ہر قدر و ناقص کو اپنا رازدار بنا لیا جائے، ہر ایک کو اپنا رازدار بنا لیا جائے، یعنی ہر قدر و ناقص کو جس سے ذرا سا دل لگا اور ذرا سا اس سے دل خوش ہوا اور اس نے دو چار جملے اس کو محبت کے کہہ دیے تو سمجھے تو میں نے تو یار غار ہے، وہ گہرا سوچتے میں نہیں، سارے راز اس کو بتا دیے اور وہ اس کا خیر خواہ تھا ہی، جیسے اس نے اس کے راز معلوم کر دیے، اب جناب اسے قابو میں کر دیے، اب یہ پریشان میرے بھائی رات کے باتیں سے معلوم ہو گئی، اب جناب وہ تو دھوکے باز نکلا، وہ تعیار نکلا، تو مکار نکلا، وہ پریشان کرتا ہے، کسی نے پیسے دو مطلب میں ابھی بتلاتا ہوں، یہ کرو وہ کرو مطلب میں ابھی بتاتا ہوں، اب یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے پیسے نہ دیے تو یہ مجھے پکڑوا دے گا، یہ تو مجھے مروا دے گا، یہ جو مجھے جیل میں بھجوا دے گا، یہ فلاں مصیبت کھڑی ہو گئی، فلاں آفت کھڑی ہو گئی، تم نے اتنی یادی کیوں کی؟ آج کل تو کوئی دوست بنانے کا قابل ہی نہیں ہے، جو مخلص دوست ہوتا ہے وہ تو آج کل ان کا ہے، اور لوگ میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر کے بس سمجھتے ہیں کہ تو میرا ہمدرد ہے اور میرا بھائی خواہ ہے، اور اس سے دوستی بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے راضی بتلا دیتے ہیں۔ حضرت اس سے منع کرتا ہے، ہر ایک کو دوست مت بناؤ، ہر ایک سے تعلقات نہیں بڑھاؤ، غیر ضروری تعلقات مت رکھو، خاص طور سے کسی کو اپنے راز نہ بتلاؤ، راز کو تو راضی رکھو بس، اپنے تک رکھو بس۔ جس نے کسی عام طور پر جس کسی نے اپنا راز کسی دوسرے کو بتایا عام طور پر وہ پچھتایا، لہذا یہ زمانہ اپنے راز دوسروں کو بتانے کا نہیں، بس اپنا راز اپنے پاس رکھو اور کسی کو نہ بتاؤ، الا یہ کہ 100% واقعی تمہارا کوئی مخلص ہو، تمہارا کوئی مہربان ہو اور اس کو بتانے کی واقعی ضرورت بھی ہو تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ کسی کو رازدار بنا کر کے اس کو اپنا راز بتا دینا نہایت مجھے نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو حضرت کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث إنك على كل شيء قدير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين یا رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کامل
ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اپنے فضل سے ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان شریف کی برکتوں اور رحمتوں سے خوب ہم کو مالا مال فرما اور اس کے لیے خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان پر رحم فرما، ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما۔ یا اللہ یہاں حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت عادلہ قائم فرما۔ یا اللہ یہاں کے بدترین حالات کو بہترین حالات سے تبدیل فرما۔ یا اللہ یہاں کے بدترین حالات کو بہترین حالات سے تبدیل فرما۔ یا اللہ یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما۔ جو کفار و مشرکین اس ملک پر مسلط ہو گئے ان سے ہم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب سے ہم کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین کو عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، مہنگائی کو دور فرما۔ یا اللہ مہنگائی کو دور فرما۔ یا اللہ بدمزی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ارزانی عطا فرما۔ یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عافیتوں والی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ عافیتوں والی بارشیں عطا فرما۔ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا مولانا